بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ کل بروز منگل لاہور ہائی کورٹ نے سائفر کے معاملے کی تحقیقات میں پاکستان تحریک انصاف کو دیا جانے والا اسٹے آرڈر واپس لیا، اور آج سابق وزیر اعظم اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان، ان کا ایک بیان سامنے آ گیا ہے جو انہوں نے دفعہ 164 کے تحت ایک مجسٹریٹ کے سامنے دیا ہے، اور اس بیان پر آج بہت بحث ہو رہی ہے، اور یہ کچھ حلقوں کا خیال ہے کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں یہ ان کے لیے بہت مشکلات کا باعث بنے گا۔ تو یہ جو سائفر کا معاملہ ہے یہ دراصل ہے کیا، اور اس میں جو اعظم خان صاحب ہیں ان کا کیا کردار ہے؟ اعظم خان صاحب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ ہفتے پہلے 9 جون کو وہ اسلام آباد میں پراسرار طور پہ غائب ہو گئے تھے۔ ان کی جو گمشدگی ہے اس کی ایف آئی آر تھانہ کوسار اسلام آباد میں درج ہوئی تھی، لیکن بعد ازاں یہ جو ایف آئی آر ہے یہ اعظم خان صاحب نے خود ہی واپس کرا دیا ہے۔ 18 جولائی کو یعنی کہ کل انہوں نے ایک مجسٹریٹ اویس ارشد بھٹی کی اسلام آباد میں عدالت کے سامنے ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے، اور اس بیان میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ 8 مارچ کو سیکرٹری خارجہ نے اعظم خان کو امریکی سائفر کے بارے میں بتایا تھا۔ سیکرٹری خارجہ نے بتایا کہ وزیر خارجہ چیئرمین تحریک انصاف کو بھی سائفر کے بارے میں آگاہ کر چکے ہیں۔ اعظم خان نے اگلے روز یہ سائفر چیئرمین تحریک انصاف کے سامنے رکھا، جس کو دیکھ کر وہ بڑے خوش ہوئے، اور چیئرمین تحریک انصاف نے کہا کہ سائفر کو اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن کے خلاف بیانیہ کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ جو سائفر تھا یہ سابق وزیر اعظم نے اپنے پاس ہی رکھ لیا، جو بقول اعظم خان کے قانون کی خلاف ورزی تھی۔ اگلے روز 10 مارچ کو جب اعظم خان نے وزیر اعظم سے سائفر واپس مانگا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو گم ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد سابق وزیر اعظم نے بتایا کہ وہ سائفر کو عوام کے سامنے بیرونی سازش کے طور پر پیش کریں گے۔ اعظم خان نے اپنے بیان میں کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف کو میں نے کہا کہ سائفر ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، آپ اس کو پبلک نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے اس کو پبلک کیا۔ پھر 28 مارچ کو بنی گالہ میں اجلاس ہوا اور سائفر کو کابینہ کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 30 مارچ کو کابینہ کا خصوصی اجلاس منعقد ہوا اور معاملہ پھر قومی سلامتی کمیٹی کے پاس چلا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو سارا معاملہ ہے اس میں سائفر جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کا گم ہو جانا کیا یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، اور سابق وزیر اعظم کے خلاف قانون کے تحت کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ آج حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ اس پہ فوری ٹرائل کا آغاز کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں جناب خرم دستگیر خان صاحب، وفاقی وزیر توانائی، اور جناب عابد زبیری صاحب جو صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے۔ تو اس میں ایک جو معاملہ ہے خرم صاحب وہ یہ ہے کہ جو اعظم خان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا ہے یہ تقریباً انہوں نے یہ جب معاملہ سامنے آیا تھا اس کے تقریباً 1-1.5 سال کے بعد دیا ہے، تو آپ کے خیال میں وہ ایک وعدہ معاف گواہ کے طور پہ سامنے آئے ہیں، یا بس انہوں نے ایسی ایک سٹیٹمنٹ دے دی اور وہ خود شریک جرم نہیں ہے؟ نہیں، ان کی کچھ ذمہ داری تو آئے گی، لیکن اصل میں سائفر تو گم نہیں ہوا، قومی مفاد گم ہو گیا، سچ اور حق گم ہو گیا۔ ایک چاہے سلیکٹڈ ہی سے ہی عمران خان ایک جوہری طاقت، ایک نیوکلیئر پاور کے وزیر اعظم تھے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سائفر گم ہو گیا؟ اور وہ سائفر جو انہوں نے، شاید وہ سائفر نہیں تھا، وہ خالی کاغذ تھا جو لہرایا، جس کی بنیاد پر جھوٹ کا ایک پورا محل کریٹ ہوا کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں، اور پھر خود عمران خان کے منہ سے وہ جھوٹ کا محل زمین بوس ہوا جب انہوں نے کہا نہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں تھی، امریکہ سے تو ہم بات کرنا چاہتے ہیں، امریکہ تو ہمارا پارٹنر ہے۔ اور اب اعظم خان کا جو بیان ہے اس کی اہمیت صرف اس حد تک ہے کہ وہ خود پرنسپل سیکرٹری تھے، جن کے ذریعے دیکھیں، شاید آپ کے ناظرین کو اندازہ نہ ہو، ہر روز دنیا کے میں پاکستان کے جو سفیر ہیں وہ درجنوں سائفرز بھیجتے ہیں، کہ جی کسی بھی سچویشن کے اوپر وہ سائفر بھیجتے ہیں، اور وہ سائفر جو ہیں وہ خفیہ ہیں، وہ سیکرٹ اور کانفیڈینشل ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان نے، پھر میں کہوں گا چاہے سلیکٹڈ ہی صحیح، ایک حلف اٹھایا تھا وزیر اعظم ہوتے ہوئے، جس کا آخری پیراگراف ہے کہ یہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا، نہ اسے ظاہر کروں گا جو بصیت وزیر اعظم میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا۔ اب جب انہوں نے یہ حلف اٹھایا تھا
کہ وہ ایسے کوئی کاغذ جو بطور وزیر اعظم، سائفر صرف وزیر اعظم تک جاتے ہیں یا آرمی چیف تک جاتے ہیں یا فورن آفس میں، 3 جگہیں ان کی، انہوں نے جو ہے اس کے اوپر پوری ایک جھوٹ کی بنیاد کھڑی پریزیڈنٹ کے پاس بھی جاتا ہے، جی پریزیڈنٹ کے پاس بھی، تو جلسوں میں اس کو لانا شروع کر دیا. تو یہ پاکستان کے قومی مفاد کو عمران خان نے کمپرومائز کیا، اپنے حلف سے روح گردانی کی. تو لہٰذا اگر قانونی کارروائی آج حکومت نے کہا ہے کہ ہم کریں گے، آفیشل سیکرٹس ایکٹ بھی وائلیٹ ہوا ہے، لیکن یہ سب سے واضح مثال ہے کہ عمران خان صحیح معنوں میں صادق اور امین نہیں ہے. ان کے پاس وزارت عظمیٰ ایک امانت تھی پاکستان کی قوم کی، جس میں انہوں نے خیانت کی. تو انہوں نے 62(1)(f) کی خلاف ورزی کی ہے. جی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے، کیونکہ انہوں نے دیکھے نا یہ ساری، میں پھر کہوں گا صرف ایک سائفر نہیں آیا، ہر روز درجنوں سائفر آتے ہیں. ہر قسم کی خفیہ انفارمیشن جو ہے وہ ہمارے ایمبیسڈرز اور جو ہمارے مختلف ادارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مختلف ملکوں میں وہ بھیج رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہر وزیر اعظم اٹھ کے اس کو اپنی سیاست کا ایندھن بنا دے اور اس کی بنیاد پر جلسے کرنے شروع کر دے اور اس کی بنیاد پر پاکستان کی فورن پالیسی کو توڑ مروڑ کر باہر پھینک دے تو پھر کیا ہوگا؟ جی عابد زبیری صاحب، کیا عمران خان صاحب نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے اور نااہلی کا خطرہ بڑھ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مجھے پورا اس کا علم نہیں ہے، لیکن سائفر جو آپ فرما رہے تھے کہ وہ گم ہو گیا، اگر وہ اس کی جو فرما رہے ہیں آپ کے اس کی کاپیز جو ہیں یہ سب مختلف لوگوں کو دی جاتی ہیں، تو اگر گم کیسے ہو گیا مجھے نہیں سمجھ. اگر پریزیڈنٹ صاحب کے پاس بھی گئی ہے، چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس گئی، فورن آفس میں بھی گئی ہے، پرائم منسٹر آفس اور پرائم منسٹر آفس میں اگر ہے تو خود یہ اعظم خان صاحب کی کسٹڈی میں ہونا چاہیے تھا. اور اگر چلے ان کے پاس بھی چلا گیا، اس کی کاپیز اویلیبل، تو گم ہونا یا نہیں ہونا وہ نہیں، اس کی کیا ہے. اب اس کی کیا امپلیکیشن ہے کہ اس کو دکھائیں، وہ دیکھنا ہوگا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کون سی سیکشن وائلیٹ کی ہے. وہ تو آپ کو جو اب دیکھیں، آپ نے کل خود ابھی فرمایا کہ لاہور ہائی کورٹ نے سائفر کے اوپر جو ایک اسٹے تھا اس کو ویکیٹ کر دیا، تو نیچرلی ایف آئی اے کے پاس اب جوریزڈکشن، ایف آئی اے کے پاس کیس آ گیا ہوگا، وہ اس کی تحقیقات کریں گے، وہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کیا یہ سائفر کی جو بات کی جاتی ہے اصلیت تھی یا نہیں تھی، یا انہوں نے کوئی حلف کی پاسداری کی ہے نہیں کی ہے. وہ تو ان کا جو مین نہیں ہوگا، لیکن کم از کم یہ تو دیکھنا ہوگا کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کسی کلاز کی یا سیکشن کی وائلیشن ہوئی ہے. تو یہ دیکھا، اب اس کی نااہلی کا بنا یا نہیں وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن جو آپ ابھی فرما رہے تھے، یہ اعظم خان صاحب جو ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے اور بڑے پاورفل پرنسپل سیکرٹری تھے، جہاں تک ہم تو دیکھتے تھے ٹی ویز وغیرہ میں، آپ لوگوں کو زیادہ پرسنلی زیادہ معلوم ہوگا ان کا انفلوئنس کتنا تھا. تو آپ دیکھیے کہ اب یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے کہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ کی لیگل ویلیو کیا ہے. دیکھیں نا، پوائنٹ از دیٹ کہ اتنے عرصے سے وہ غائب تھے. آپ نے خود فرمایا ایف آئی آر درج ہو گئی، اور سڈنلی وہ ایف آئی آر، مجھے نہیں، آپ نے تاریخ نہیں بتائی کہ کب وہ واپس لی گئی. کل ہی واپس لی گئی، کل ہی وہ اسٹے ویکیٹ ہوا، کل ہی وہ واپس لی گئی، اور کل ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہو گیا. تو آپ دیکھیے ساری کڑیاں جو مل رہی ہیں. تو دیکھیں کنفیشنل اسٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے، اب مجھے نہیں پتا کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ایکیوزڈ ہی کرتا ہے نا، کہ کسی کیس میں ایکیوزڈ ہیں، کسی کیس کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی جس میں یہ ایکیوز ہیں، جس میں انہوں نے جا کے کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا. اب کنفیشنل اسٹیٹمنٹ میں نے نہیں دیکھا، شاید آپ نے دیکھا ہو، منسٹر صاحب نے دیکھا ہو، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کون سا بیان انہوں نے اپنے خلاف دیا ہے، کہ اپنے بارے میں کوئی اپنی بریت کے بارے میں کوئی کہا کہ میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور صرف عمران خان صاحب یا جو وزیر اعظم تھے سابق ان کا یہ قصور تھا. اچھا، اس پہ میں آپ کو نا ایک اعظم خان صاحب کی اور عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے ان کی ایک گفتگو ہے جو کچھ مہینے پہلے جو ہے وہ لیک ہوئی تھی، سوشل میڈیا پہ موجود ہے، اس لیے میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. اس میں ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ اعظم خان صاحب اور عمران خان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی. میں سوچ رہا تھا یہ سائفر کا ایک میٹنگ میرے خیال ہے کر لیتے ہیں. دیکھیں کہ اگر آپ کو یاد ہو نا تو اس میں آخر میں اس ایمبیسڈر نے لکھا ہوا تھا کہ ڈیمانڈ ہے، تو ڈیمانڈ نہیں بھی دینا، لیکن ایک انٹرنل میٹنگ کر. مجھے میں نے رات کو بڑا سوچا اس پر، کیونکہ مجھے آپ نے کہا کہ شاید انہوں نے اٹھایا ہونا، پھر میں نے سوچا کہ نا ہاؤ ٹو کور آل دس. ایک میٹنگ کرتے شامود قریشی اور فورن سیکرٹری کو. شامود قریشی کہیں گے کہ وہ لیٹر پڑھ کر سنائیں، تو جو بھی سنائیں گے نا میرے پاس کاپی اور وہ نہیں بدل دیں، وہ میں منٹس میں کر لوں گا کہ فورن منسٹر نے یہی چیزیں سنا، فورن سیکرٹری نے یہی چیز سنا دی. اس میں یہ تھا. پھر اگر اس کا انالیسس کرو، پھر انالیسس اپنی مرضی کے منٹ میں کر دیں گے تاکہ بھی آفس کے ریکارڈ میں منٹ کرو. انالیسس یہ ہوگا کہ یہ انڈائریکٹ تھریٹ ہے اگینسٹ ڈپلومیٹک، وہ ہے ڈپلومیٹک لینگویج میں اس کو تھریٹ کہتے ہیں. انہوں نے یہ کیا مسئلے کی چیزیں، وہ دیکھیں منٹس تو پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو جس طرح وہ کریں گے تو وی ول ڈرافٹ دی منٹس. تو لگ رہا ہے کہ انہوں نے خود یہ ساری بات کی ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ خود ایڈوائز کر رہے ہیں کرنا کیا ہے. تو خرم صاحب، کیا اعظم خان صاحب شریک جرم نہیں ہے اس میں؟ جی اگر کیس جب آئے گا اور اس میں شریک جرم ثابت ہوں گے تو ان کے اوپر جرم ہوگا. لیکن میں پھر پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جرم تو ابھی بھی ہوگا نا، کیونکہ بس یہ زیادہ میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا.
تو لہٰذا ان کے سامنے پیش بھی کیا گیا، پہلے ان کو علم میں لایا گیا، پھر ان کے سامنے پیش کیا گیا۔ دیکھیے یہ ایک قدرت کی ستم ظریفی ہے کہ عمران خان کے جو روحانی بھائی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بینی یہ کیس امریکہ میں چل رہا ہے، اور کم از کم وہاں گم نہیں ہوا، اس کے پاس صرف یہ الزام ہے کہ وہ دستاویزات جو آفیشل سیکرٹس تھے وہ اس کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ لیکن خرم صاحب ایک میرا سوال ہے کہ 164 کا جو بیان ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ کافی سال پہلے حدیبیہ پیپر مل کا جو معاملہ تھا اس میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی 164 کا بیان دیا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف، پھر کورٹ میں جا کے انہوں نے کہا یہ مجھ سے زبردستی لیا گیا، تو ہو سکتا ہے اعظم خان صاحب بھی یہ کہہ دیں۔ جی وہ کہہ دیں، لیکن ان کے بیان سے زیادہ اہم بات یہی ہے کہ یہاں پھر دہرا دیتا ہوں، ایک نیوکلیئر پاور کے پرائم منسٹر کے سامنے ایک معاملہ لایا گیا، اور آپ کے ناظرین کے لیے پھر عرض کر دوں، سائفر ہر قسم کے ہوتے ہیں، اور سائفر کا جو متن ہے اس کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا کہ یہ سائفر پبلک کرنا اور یہ نہیں کرنا، تمام سائفر سیکرٹس ہیں۔ اور چونکہ مجھے بھی کچھ چند ہفتے یہ ذمہ داری مجھے ملی ہے کہ ہر روز فورن منسٹر کے سامنے پچھلے دن کے تمام سائفر جو ہیں وہ ایک فائل آپ ڈیفینس منسٹر تھے؟ نہیں، میں فورن منسٹر بھی تھا آخری 5 ہفتوں میں۔ اچھا ٹھیک ہے جی، تو وہاں تو یہ ایک اس میں آپ فرق نہیں، جب ایک ڈاکیومنٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے سیکرٹ تو پھر اس پر بحث نہیں ہو سکتی کہ یہ پبلک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ آپ کی، میں پھر کہوں گا، امانت ہے، یہ آپ کو بطور وزیر اعظم امانت دی گئی تھی، اور اگر آپ نے اس کو پبلک کر کے اس اپنی سیاست کا ایندھن بنایا ہے تو آپ نے اپنی امانت میں خیانت کی ہے اور حلف سے روگردانی کی ہے۔ اچھا زبیری صاحب، میں آپ کو وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب کا آج کی پریس کانفرنس کا ایک کلپ سناتا ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سنیں جی۔ سائفر اس کا ایکسپوز ہونا، اس کو اپنے پرائیویٹ پوزیشن میں رکھنا یا اس کے اوپر کھیلنا، یہ تینوں چیزوں میں نہ اعظم خان شامل تھا اور نہ ہی وہ سیکرٹری خارجہ جو ہے وہ شامل تھے۔ یہ کام کرنے والے جو ہیں یہ 2 آدمی جو ہے وہ سر فہرست ہیں، اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان نیازی۔ اچھا اب مجھے بتائیں قانون کیا کہتا ہے کہ سیکرٹری خارجہ نے سائفر جو ہے وہ دیا پرنسپل سیکرٹری کو، دونوں بیوروکریٹ ہیں جی، تو اس کو محفوظ رکھنا، سیکیور رکھنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سر یہ فورن آفس کی، اور یہ منسٹر صاحب تو خود بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ذمہ داری تو پرنسپل سیکرٹری کی ہوگی یا فورن سیکرٹری کی ہوگی، دونوں کی ہوگی کس کو۔ اور یہ جو ہم نے آپ کو اور آڈیو جو آپ نے آڈیو سنایا ہے، جو منسٹر شاید دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی شاید اس آڈیو کا نہ پتہ، نہ مجھے پتا تھا، نہ منسٹر صاحب کو، اگر یہ اس طرح سے بات ہوئی ہے تو جو بات جو بیانیہ بنایا جا رہا تو اس کے بالکل، اگر یہ ریکارڈنگ صحیح ہے تو، کیونکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ریکارڈنگ صحیح ہے یا نہیں، کیونکہ آج کل تو آڈیو لیکس کا تو آپ کو پتہ ہے نا، اس پہ سارا ایشو چل رہا ہے، تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر یہ صحیح ہے تو جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے اس کی تو یہ نفی کر رہا ہے جو آپ فرما رہے ہیں، جو بات چل رہی ہے کہ جی وہ سائفر آیا، اوتھ کی وائلیشن ہو گئی اور اس طرح کی جو ہے ساری باتیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو سب دیکھنا ہوگا، نیچرل انویسٹیگیشن میں یہ ساری بات آئے گی اگر فیئر انویسٹیگیشن ہو۔ بیانیہ نہیں امیر صاحب، دیکھیے یہ تو پوری قوم نے دیکھا ہے کہ ایک فورن آفس کا سائفر، چاہے وہ سادہ کاغذ ہی تھا جو عمران خان نے جلسے میں لہرایا تھا، وہیں اس وقت جب اس کو مینشن کیا گیا تو آفیشل سیکرٹس ایکٹ وائلیٹ ہوا۔ یہ وزیر اعظموں کا کام نہیں ہے کہ وہ معاملات جو خفیہ رکھنے کے لیے ان کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک آرڈر بھی جاری کیا تھا کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی نہ کی جائے، لیکن انہوں نے کی، بار بار کی، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ جھوٹ ثابت ہوا، اور خود عمران خان نے اپنے منہ سے کہا کہ یہ جھوٹ تھا۔ نہیں لیکن سائفر تو ایک ریالٹی ہے، سائفر ایک ریالٹی ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی ریالٹی یہ ہے کہ وہ سیکرٹ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ جو جن 4 آنکھوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان کے علاوہ کسی نے پڑھنا ہے یا پبلک کرنا ہے تو وہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ جو ہے وہ تو وہیں وائلیٹ ہو گیا کہ آپ دیکھیں وزیر اعظم کسی دن بھی جب ان کے سامنے دستاویزات پیش کی جاتی ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے دے، میں نے پڑھنا چاہتا ہوں، تو وہاں اگر وہ رکھ رہتے ہیں اپنے پاس اور دوبارہ پرنسپل سیکرٹری کو واپس نہیں کرتے، اس کا یہ ذمہ داری ضرور ہے اعظم خان صاحب کی کہ ان کو ان سے واپس مانگنا چاہیے تھا، اس کو ریکارڈ کرنا چاہیے تھا کہ میں نے مانگا اور انہوں نے کہا نہیں ملا، اب انہوں نے بیان یہ دیا ہے کہ گم ہو گیا یا نہیں ہوا۔ لیکن اصل ایشو آئی تھنک اعظم خان کی ایک ثانوی ذمہ داری ضرور ہے، لیکن ذمہ داری اس کی ہے جس نے آئین کے تحت حلف اٹھایا۔ اچھا جو تحریک انصاف نے جو ایک اس پہ رد عمل جاری کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے جی گزشتہ 1 ماہ سے لاپتہ سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان سے منسوب غیر مصدقہ بیان تضادات کا مجموعہ ہے، اور اعظم خان کے بیان کی حقیقت تو ابھی طے ہونا باقی ہے، مگر یہ حقیقت ہے کہ وہ 17 جون سے لاپتہ ہیں۔ لیکن اب وہ لاپتہ ہیں، لیکن اب تو انہوں نے پولیس کے سامنے خود ہی جا کے کہہ دیا کہ جی میں اپنے کسی دوست کے ساتھ چھپا ہوا تھا۔
لیکن یہ جو تحریک انصاف کا جو رد عمل ہے اس میں کہا گیا کہ قومی سلامتی کمیٹی 2 مختلف وزرائے اعظم عمران خان اور شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے اجلاسوں میں سائفر کے مندرجات کی تصدیق کر چکی ہے. قومی سلامتی کمیٹی کے 2 مختلف ادوار میں ہونے والے اجلاسوں میں پوری سول و عسکری قیادت نے سائفر کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں صریح مداخلت قرار دیا اور اسی سائفر کی بنیاد پہ امریکہ کو اسلام آباد اور واشنگٹن میں ڈیمارش کیا گیا. تو یہ بات تو آپ مانیں نا کہ یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ سائفر جو ہے یہ کوئی ریالٹی نہیں ہے, یہ تو ایک ریالٹی ہے. اندرونی معاملات میں مداخلت اور رجیم چینج میں میر صاحب فرق ہے, سمندر حائل ہیں, کمال کرتے ہیں. دیکھیں یہ بھی روٹین میٹر ہے کہ اگر کوئی ڈپلومیٹ آؤٹ آف رینج جا کے بات کرتا ہے تو اس کو پھر فورن آفس ڈیمارش کرتا ہے کہ جی آپ نے یہ بات ٹھیک نہیں کی, ہم آپ سے ایگری نہیں کرتے. ڈیمارش تو ایک خط ہے نا, آپ نے ایک نوٹس دیا اس کو کہ آپ نے یہ بات درست نہیں کی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس قوم کے سامنے, اس قوم کے نوجوانوں کے سامنے اس سائفر کو جھوٹے مندرجات کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ جی یہ تو پاکستان میں حکومت بدلی گئی ہے. عمران خان نے یہاں تک کہا کہ جی پی ڈی ایم کو پیسے دیے گئے ہیں حکومت بدلنے کے لیے. تو یہ تمام جھوٹے الزامات جو عمران خان کے منہ سے نکلے ہیں ایک ایسی دستاویز جو ان کو امانت کے طور پر دی گئی تھی. سارا پرابلم ادھر ہے کہ یہاں ایک تو نہ صرف آفیشل سیکریٹس ایکٹ وائلیٹ ہوا, آئین سے روگردانی ہوئی, بلکہ اس کی بنیاد پر پاکستانی قوم سے جھوٹ بولا گیا. وہ سب لوگ جنہیں اپنی کاروں کے پیچھے لگایا ہے کہ کیا ہم غلام ہیں, تو عمران خان کا آج جواب یہ ہے کہ ہاں ہم غلام ہیں. اچھا زبیری صاحب, یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک اہم نقطہ ہے کہ چلیں ٹھیک ہے سائفر کی ایک کاپی جی ایچ کیو میں ہے, ایک پریزیڈنٹ ہاؤس کے پاس ہے, تو جو ایک کاپی فورن آفس نے پرائم منسٹر کو دی وہ پرائم منسٹر خود ہی کہہ رہے ہیں مجھ سے مس پلیس ہوگی اور اعظم خان صاحب نے اس کی تصدیق کر دی. تو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کا جو پرائم منسٹر ہے اس سے ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ کا مس پلیس ہو جانا کیا ایک سیریس ایشو نہیں ہے؟ سر یہ سیریس ایشو, بہت سیریس ایشو ہے, لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ان سے پرسنلی وہ مس پلیس ہوئی کیونکہ سارا منسٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, ساری ڈاکیومنٹیشن تو ان کی بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں ان کے آس پاس ان کی کسٹڈی میں, اپنی پرسنل کسٹڈی میں تھوڑی ہے کہ وہ جیسے ایکس پرائم منسٹر وہ پورا سامان اٹھا کے, جیسے ٹرمپ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چل اپنے اس پہ گولف کورس پہ لے گئے سارے ڈاکیومنٹس اٹھا کے, اس طرح کی تو بات نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں گم ہو گئی, تو وہاں ان کی انویسٹیگیشن یہ ہونی چاہیے. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نا, اسٹے ویکیٹ ہو گیا ہے, کہ اگر گم ہوئی ہے تو کس کی کسٹڈی میں تھا, وہ پرائم منسٹر کی فزیکل کسٹڈی سے گم ہوا یا یہ اعظم خان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ میں نے جب ان کو دیا اور اگلے دن میں نے کہا کہ مجھے واپس کریں تو انہوں نے اگلے دن ہی کہہ دیا کہ مجھ سے گم ہو گیا. اور یہ عمران خان صاحب ایک انٹرویو میں یہ کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے گم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہو, لیکن یہ نہیں معلوم کسٹڈی سے گم ہوا تو کیسے گم ہوا, تو خود جواب دیں گے. نیچرلی بیان تو ان کا بھی ریکارڈ کیا جائے گا اگر انویسٹیگیشن ہوگی. اچھا, اب ایف آئی اے جو ہے وہ اس 6 مہینے تو یہ اسٹے کی وجہ سے ایف آئی اے انکوائری نہیں کر سکی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب یہ اگلے 2-3 ہفتے میں تو کیس انجام کو نہیں پہنچے گا, یہ تو معاملہ کافی لمبا چلے گا؟ اب جب کہ حکم امتناعی ختم ہو گیا ہے تو ایف آئی اے اس کو پروسیکیوٹ کرے گی, صرف عمران خان کے لیے نہیں, آنے والے تمام وزرائے اعظم کے لیے, کہ آپ کو جو امانتیں آپ کے سامنے انفارمیشن کے طور پر آتی ہیں ان کو آپ اس طرح استعمال نہیں کر سکتے, آپ ان کا ایبیوز نہیں کر سکتے. یہاں یہی ایشو ہے کہ جو سینٹیٹی ہے, اور یہ عمران خان کا سب سے بڑا جو نقصان وہ کر کے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جمہوری اداروں کی, وزیر اعظم ہاؤس کی, پارلیمان کی, ان کے ساتھ جو بھی ادارے تھے ان کی توقیر کو مٹی میں ملا کر گئے. یہ بھی ایک ایسا مثال ہے کہ وزیر اعظم اپنے منہ سے کہہ دے کہ مجھے ایک ایسا کاغذ دیا گیا جس کا ایک بیرونی طاقت کے ریلیشن سے تعلق تھا اور مجھ سے گم ہو گیا. بھئی اب آپ جو ہیں وہ کرکٹ کے کھلاڑی تو نہیں ہے نا کہ جی میں ڈریسنگ روم میں گیا تو مجھ سے گم ہو گیا. آپ وزیر اعظم پاکستان ہے, چاہے سلیکٹڈ ہی صحیح, لیکن آپ نے اس کی تو اپنے عہدے کی توقیر تو کرنی ہے. تو لہٰذا آنے والے سالوں کے لیے جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر پروسیکیوشن ہو رہی ہے اس سے گما نہیں ہے. اس نے یہ بونڈا جو ہے ایکسکیوز نہیں لیا کہ جی مجھ سے گم ہو گیا, اس نے کہا جی میں گھر لے گیا تھا, میرے گھر میں رہ گئے. اچھا, اب یہی سوال ہے کہ یہاں تو وہاں تو پروسیکیوشن ہو رہی ہے, اب وقت آ گیا ہم بھی اس کو پروسیکیوٹ کریں. زبیری صاحب, اب اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا, جی بالکل, کہ آپ اس معاملے کی انکوائری کریں. جی تو اب جب کہ اعظم خان صاحب نے ایک 164 کا بیان دے دیا, جی, تو کیا اب سپریم کورٹ کو اس معاملے کی
انکوائری نہیں کرنی چاہیے؟ سر دیکھیے سپریم کورٹ کا ہر معاملے میں میں تو نہیں سمجھتا انہوں نے خط لکھا اس کا، ویسے ہی ان پہ آج سپریم کورٹ پہ اتنے حملے ہو رہے ہیں ہر طرف سے، تو میرے خیال سے اب دیکھیں اب خود آپ نے بھی فرمایا حکم امتناعی ختم ہو گیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے، اب وہ ایف آئی اے جو جس کی جورسڈکشن ہے بنتی ہے اگر بنتی ہے تو وہ اب انویسٹیگیٹ کرے، وہ انویسٹیگیٹ کر کے اپنے رانا ثناءاللہ صاحب نے تو کہا یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے، ٹھیک ہے، اس میں یہ میرے پاس ہے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، جی اس کا جو کلاز 3 ہے جی ہاں اس میں جو ہے نا پینلٹیز فار اسپائنگ ہے، جی اسپائنگ ہے، وہ دیکھیں اس میں آپ دیکھیں گے اس میں 14 سال کی سزا ہے، ہاں، اور آگے جا کے 3C جو ہے آگے پڑھیں گے 3 وہ آگے سیکشن 3 سب سیکشن 3 آپ دیکھیں اس میں سزائے موت کے بھی ذکر ہے، آپ دیکھیں گے اچھا جی اور لیکن نیچے اس میں ایک ہے کہ باقی چیزوں میں 3 سال کی سزائیں، اچھا تو یہ آج کیونکہ ڈیبیٹ ہو رہا تھا سپریم کورٹ میں اس لیے مجھے جی اچھا تو یہ جو معاملہ ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے یہ سول عدالت میں بھی بالکل دیکھیں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا جو دیکھیے یہ دیکھنا پڑے گا، آپ دیکھیں اسپائنگ کا ہے، یہ اسپائنگ کے زمرے میں نہیں آئے گا سر، یہ اگر سائفر گم گیا، اب دیکھیں سائفر کسی میں نے تو نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھا، منسٹر صاحب نے دیکھا ہوگا لیکن نہیں دیکھا نا، مطلب کہ یہ پبلک تو نہیں کیا گیا یا کسی کے پاس سے وہ کہنے گم گیا یا کہیں کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ میری کسٹڈی میں آ گیا آپ کی کسٹڈی میں آ گیا، انہوں نے کہا ایک سائفر آیا، انہوں نے ایک اپنی تقاریر میں کہہ دیا، تو یہ دیکھنا ہوگا کیا تقاریر میں مینشن کرنا کیا یہ ایک ڈپلومیٹک نہیں، لیکن اعظم خان کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ سائفر پرائم منسٹر کو دیا اور ان سے گم ہو گیا۔ چلیں میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، گم ہو گیا، گم ہو کے کہاں گیا، کسی نے اس کا فائدہ اٹھایا، کسی کے پاس گیا جس کو استعمال کیا گیا۔ دیکھیں اس بات میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ایشو یہ ہے کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ پبلک میں ایک بیان دینے پہ کیا آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن، ہاں ڈپلومیٹک نارمز کی ہو سکتا ہے وائلیشن ہو کہ جی آپ کو اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی کسی فورن ملک کے بارے میں جو جن کے آپ سے تعلقات ہیں اس سے آپ کے ملک کو بڑا نقصان ہوا یا ہوگا یا ہو سکتا ہے، یہ بات الگ ہے کہ ڈپلومیٹک نارمز کی وائلیشن ہوئی۔ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ دیکھیں کرمنل ایک یہ اوفینس ہوتا ہے، پروسیکیوشن کے اوپر پورا ہوگا کہ بیونڈ آل ریزنیبل۔ لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان جب اسلام آباد کی پریڈ گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے اپنے کوٹ کی جیب سے لیٹر نکالتا ہے اور لہرا کے کہتا ہے یہ ہے وہ سائفر، اور اس کے بعد اس کو واپس جیب میں ڈال لیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ان کے پاس تھا۔ جی وہ تھا، لیکن میں کہہ رہا ہوں اپنی بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن کی بات کر رہے ہیں۔ جی اس پہ بتائیں جی کہ یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کس کیسے سیکشن کی وائلیشن ہوئی ہے؟ جی زبیر صاحب مجھ سے بہتر قانون دان ہے، نہیں سر آپ بھی اچھے، وہ لیکن خرم صاحب کا تو کہنا ہے کہ یہ ان کے حلف کی خلاف ورزی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بات ہوئی امانت official میں secrets خیانت کی ہے۔ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے اندر بھی یہ جو وہ لوگ جو سیکشن 3 کے علاوہ بھی دوسرے سیکشن ایک سیکشن 3 کا سب کلاز 2 ہے، وہ کہتا ہے کہ آن آ پروسیکیوشن فار این اوفینس پنشیبل انڈر دس سیکشن ود امپریزنمنٹ فار a term which may سر پہلے اے بی 3 اے extend بی to سی 3-1 اے بی سی کے باقی بات ذمہ بات ہو رہی ہے، اے بی سی کے اوپر ہی لگ رہے ہیں 2 اور 3 باقی آپ دیکھیں تو اے بی سی کہہ رہی ہے approaches inspects passes over نہیں میں پڑھ دیتا ہوں صاحب obtains collects records or publishes or communicates to any other person any secret official code or password or any sketch plan model article or note or other document or information which is calculated to be or might be is intended to be directly or indirectly useful to an enemy. اور اوپر ہی پڑھ لیں دیکھیں مین ورڈ ہے if any person for any purpose prejudice to the safety or interest of the state، تو اس کے ساتھ آپ پڑھ لیں اے بی سی اور سی میں دیکھیے are useful to the enemy۔ اب دیکھیں نا جی useful کس enemy کو ہوا کہ جو اس سیکشن 3 کی زبیری صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کس enemy کو یوزفل ہوا، یہ ورڈ ہے نا یوزفل ٹو دی انیمی، اینڈ میں پڑھیں پاکستان کے جو اوپر والا جملہ ہے وہ پڑھیں if any person any purpose prejudicial to the safety or interests of the state، ریاست کے تحفظ اور ریاست کے مفادات کے ایکشن میں یہ کام کرتا ہے، تو لہٰذا یہ جو ہے یہاں ریاست کے مفادات متاثر ہوئے ہیں، ہمارے خارجہ تعلقات متاثر ہوئے، لکھا ہوا ہے پینلٹیز فار اسپائنگ سیکشن 3 ہے یہ عدالت میں یہ کیس پہلی دفعہ اٹھا ہے پاکستان کی تاریخ میں، اتنے وزرائے اعظم آئے ہیں ان میں کسی نے بھی اس طرح کی بھیانک آپ اس غلطی کہہ دیں جرم کہیں نہیں کیا کہ جی جو سرکاری دستاویزات تھیں وہ نکال دیں۔ اور میں پھر کہہ دوں کہ سائفر کے مندرجات اہم نہیں ہیں، اہم یہ ہے کہ وہ سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے، یہ فیصلہ میں نے نہیں کرنا کہ میرے سامنے جو بھی سیکرٹ آئے یہ والا میں آؤٹ کر دوں گا اور یہ میں نہیں کروں گا، ہم چھوٹے میرے تھے اوپر آپ ساری کو ضمانت ہے۔ شہید بھٹو صاحب نے بھی ایک
وہ لہرایا تھا کہ کسنجر نے ان کو تھریٹ کیا ہے. تو دیکھیے نا پھر اس کے بعد میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے پھر ان کو سزائے موت ہوئی, اور جو بھی ان کے خلاف جو جعلی کیس ہوا ہے سارا کچھ باتیں ہوئی. آپ کو یاد ہوگا, میں تو بہت وہ تو دیکھیں نا, وہ تو نیشنل انٹرسٹ کا معاملہ تھا کہ کسنجر نے کہا تھا کہ نیوکلیئر اپنے نہ بند کرو. تو یہ بات یہ کہنا کہ ایک پرائم منسٹر انہوں نے کیا نہیں, ہم نے تو وہ بھی دیکھا تھا بھٹو صاحب کا, انہوں نے لہرایا تھا. اور لاہور کے اندر مجھے شاید وہ لاہور میں جلسہ تھا, تو پھر انجام جو ہے وہ دیکھیں نا مطلب پھانسی پہ ختم ہوا. وہ تو پھر اچھا, اس پہ ہماری گفتگو جاری ہے, بڑا اہم معاملہ ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے عابد زبیری صاحب, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, یہ ایک تاریخی حوالہ دے رہے تھے کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی راولپنڈی کے راجہ بازار میں جیپ پہ کھڑے ہو کے امریکہ کے سابق سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈاکٹر ہنری کسنجر کا بھی ایک خط لہرایا تھا. لیکن عابد زبیری صاحب, اس خط پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی تھی ان کو, کیونکہ وہ خود وزیر اعظم تھے نا. نہیں سر, بات ہمیشہ تو وزیر اعظم نہیں تھے, کو تو ہو گیا تھا نا, کیس تو بن سکتا تھا نا, وزیر اعظم ہوتے ہوئے تو مشکل ہوتا بنانا. لیکن وہ کیسے بنتا, کیونکہ ڈاکٹر ہنری کسنجر نے اس خط میں یہ کہا تھا کہ تم نیوکلیئر پروگرام بند کرو ورنہ میں تمہیں ایک ہارریبل ایگزامپل بنا دوں. جو بھی تھا ایک سائفر کی آپ بات دیکھیں, بات ہو رہی ہے سیکرٹ ڈاکیومنٹ کی, اوتھ کی وائلیشن کی, یہ بات آپ کے سامنے ہو رہی ہے. اس پہ کہہ رہے ہیں اس پہ پروسیکیوشن ہونی چاہیے. یہ دیکھنا ہے کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کیا وائلیشن ہوئی ہے, یہ اس کے زمرے میں آتا ہے یا کوئی اور کسی قانون کی وائلیشن ہوئی ہے, جو انہوں نے سابق وزیر اعظم نے لہرایا یا اس پہ بات کی یا جو کچھ بھی ہے, کیا یہ آفیشیل, یہ دیکھنا ہوگا, یہ عدالت کا کام ہوگا. وہاں ان کو میں صرف زبیری صاحب کو یہ درست کر دوں, عمران خان نے بطور وزیر اعظم لہرایا تھا, تو بھٹو صاحب نے وزیر اعظم تھے سر. ٹھیک ہے جی, جن لوگ اگر انہوں نے وزیر اعظم کے طور پہ لہرایا تو پھر انہوں نے بھی ٹھیک درست نہیں کیا, انہوں نے بھی درست نہیں کیا. لیکن اس کی بنیاد پر یہ پوری ایک, میں پھر کہہ دوں, پوری قوم کو گمراہ کیا گیا کہ جی امریکہ یہاں حکومت بدلی ہے, امریکہ نے یہاں پیسے دیے ہیں, امریکہ نے اپوزیشن کو خرید لیا, امریکہ نے اسٹیبلشمنٹ کو خرید لیا ہے, اور پھر خود وہ پورا بیانیہ واپس کیا. جو اعظم خان صاحب کا بیان ہے وہ تو صرف ایک مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے اس بات پہ جو عمران خان خود کہہ چکے ہیں, اور ایک دفعہ کہ وہ بیانیہ جھوٹ تھا, مجھ سے گم ہو گیا. جب وہ خود کہہ رہے ہیں تو پھر ہمیں تو یہ تو صرف دوبارہ وہ زخم ہرے ہو گئے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کو, پاکستان کے مفادات کو, پاکستان کے تحفظ کو عمران خان نے اپنے ہوس اقتدار کی خاطر کس طرح کے مہیب زخم لگائے. اچھا, شاہ جو رانا ثناءاللہ صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں شاہ محمود قریشی بھی انوالو ہیں, وہ ہیں؟ جی بالکل ہیں, جی ہیں. ان کا کیا قصور ہے؟ نہیں دیکھیں, اگر انہوں نے, وہ وزیر خارجہ ہیں, الٹیمیٹلی اس سائفر کے امین, وہ بھی ان کے پاس بھی ایک کاپی آتی ہے ایز اے فارن منسٹر, ان کے پاس ایک کاپی آتی ہے. اگر انہوں نے اس چیز کو شیئر کیا اور یہ کہا کہ جی ہم اس کی بنیاد پر یہ کرتے ہیں, تو یہ سوال کھڑا ہوگا کہ اس پورے گم ہونے میں ان کا کیا رول تھا. لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ان کی براہ راست ذمہ داری آفیشیل سیکرٹس کو آؤٹ کرنے میں نہیں ہے. اگرچہ اس جلسے میں جس کی میں بات کر رہا ہوں 27 مارچ 2022 کو انہوں نے بھی ایک تقریر فرمائی تھی اسی بنیاد پر. اور شیریں مزاری صاحب کا بھی کوئی اس میں نہیں, مجھے نہیں اندازہ, یہ تو اب جب فیکٹس سامنے آئیں گے اور فیکٹس رکھے جائیں گے کہ کس نے کہا جاتا ہے کہ کابینہ کے اجلاس میں کہا گیا کہ جی اس کو پلے کیا جائے, پولیٹیکلی پلے کیا جائے. جی پولیٹیکلی پلے اگر کوئی بنیاد تو ہو تو کہیں نا جی. میں پھر کہوں گا کہ عمران خان نے جو اس کے مندرجات ہیں اس کو اس کے جھوٹ بنا کر پیش کیا نا قوم کو. یہ ایشو نہیں ہے کہ ایک ایسا سائفر ہے جو ان کو امانت کے طور پر دیا گیا تھا, انہوں نے نہ صرف اس کو استعمال کیا اپنی سیاست کے لیے بلکہ جھوٹ کی بنیاد پر پوری قوم کو گمراہ کیا. اور آج وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو سب امریکہ سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں, میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جو سائفر تھا یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی یا کاؤنسل جو بھی ہوتی ہے اس میں بھی رکھا گیا. تو وہاں آپ نے کہا کہ سب نے وہاں کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی یہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں ایک مداخلت ہے, اس پہ ڈیمارش دیا جائے. تو مطلب اگر وہ جھوٹا ہوتا یا اس میں غلط تھا یا کیا تھا, تو یہ تو وہاں سیکیورٹی کاؤنسل آپ ہی نے فرمایا بھی, اور مجھے بھی یاد ہے کہ ایک بیان تو وہاں سے بھی آیا تھا. لیکن نیچرلی جس پہ لیکن اب بحث یہ نہیں ہو رہی کہ وہ سائفر صحیح ہے یا غلط. میری زبیری صاحب سے گزارش ہو رہی ہے کہ وہ سائفر گم کیوں ہوا. ایشو یہ بھی ہے کہ اندرونی معاملات میں مداخلت اور رجیم چینج, پھر کہوں گا ان میں سمندر حائل ہے. جی ٹھیک ہے, لیکن اور رجیم چینج میں اس وقت کی جو فوجی قیادت تھی اس کو بھی ملوث کیا گیا. کہا جی پیسے چلے ہیں, یہ پوری پارلیمان کو خریدا گیا ہے, حالانکہ یہ بالکل جھوٹ تھا, آج تک جھوٹ ہے. تو نہ صرف اس سائفر کا غلط استعمال ہوا اس کو سیکھ, بلکہ پھر کہوں گا کہ وہ گم کیسے ہو گیا. اور جب وہ کہتے ہیں کہ گم ہو گیا
تو پھر حلف سے روگردانی. اچھا اب اس میں ایک سوال ہے, لیگل سوال یہ ہے کہ اگر اس میں تحریک انصاف کی قیادت سمجھتی ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, تو پھر انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں جو انویسٹیگیشن تھی ایف آئی اے کی اس کو روکنے کے لیے اسٹے آرڈر کیوں لے لیا؟ سر میں نے وہ پٹیشن دیکھی نہیں. نیچرلی پٹیشنز جو آئی ہوں گی کورٹ کے سامنے, انہوں نے کیا اس میں گراؤنڈز لیے ہوں گے کہ کیوں یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ میں نے وہ نہیں دیکھے سر, اس لیے میں اس پہ جواب نہیں دے سکتا. لیکن اب وہ ویسے بھی اب تو وہ ویکیٹ ہو گیا. چلیں ویکیٹ ہو گیا تو ایک یہاں پہ وقفہ اور لینا ہے, وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا خرم دستگیر خان صاحب, اب پہلے استحکام پاکستان پارٹی بنی, پھر پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بن گئی ہے پرویز خٹک صاحب کی قیادت میں, اب اعظم خان صاحب کا ایک بیان بھی آ گیا ہے. تو اب آپ کو یقین ہے کہ اگست کے وسط میں جب اس اسمبلی کی مدت ختم ہوگی اور ایک نگران حکومت آئے گی تو وہ اکتوبر نومبر تک الیکشن کروا دے گی؟ جی مجھے یقین کی بات نہیں ہے. ہمارا تو مقصد ہی یہ ہے کہ اس آئین کی توقیر قائم کرنی ہے. اسی کے لیے پی ڈی ایم بنی تھی, اسی کے لیے پی ڈی ایم حکومت میں آئی, اور ہم نے آئینی طریقے سے عمران خان کو حکومت سے نکالا. تو لہٰذا آئین یہ کہتا ہے کہ جی جتنی اس کی مدت درج ہے, کہ اگر مکمل ہوتی ہے مدت تو 60 دن ہے, اگر تحلیل ہوتی ہے تو 90 دن ہے. مجھے پوری یہ توقع ہے, باقی اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہے, کہ انشاءاللہ 10 نومبر یا اس سے پہلے پاکستان میں اور چاروں صوبوں میں عام انتخابات ہوں گے انشاءاللہ. جی آپ کو آبو زبیری صاحب بطور صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن یہ لگ رہا ہے کہ 10 نومبر تک الیکشن ہو جائے گا؟ سر مجھے دیکھیں, قانون کی اگر بات کی جائے اور توقیر کی بات کی جائے, آئین کی تو ہونا چاہیے سر, ڈپینڈنگ کہ تحلیل ہوتی ہے یا اپنی مدت پوری کرتی ہے 60 یا 90 دن کا جو ہے. لیکن آپ دیکھیے 2 اسمبلیاں, ایک تحلیل ہوئی, دونوں ہوئی تحلیل, اس میں ایک سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جو پارلیمنٹ میں جس کے منسٹر صاحب بھی حصہ ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. وہ الیکشن نہیں ہوا, اس میں پیسے نہیں تھے, سیکیورٹی نہیں تھی, اور سینسس بھی نہیں ہوا تھا. ایک گراؤنڈ یہ بھی تھا الیکشن کمشنر صاحب کا کہ سینسس نہیں ہو, نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں. تو اب انہوں نے لاء بھی امینڈ کر دیا سیکشن 57 میں, اب ساری پاور دے دی گئی ہے چیف الیکشن کمیشن کو کہ وہ اب تاریخ دیں گے. اگر انہوں نے یہی گراؤنڈ اٹھا دیا اس کے بعد کہ جی ابھی یہ وہ نہیں ہوئی ہیں, حلقہ بندیاں ہونی ہیں, سینسس نہیں ہونا, نیا سینسس پہ ہونا ہے, ہو سکتا ہے اس تاریخ آگے کی دے دیں. مطلب کہ 90 دن کا جو پیریڈ تھا, جو ایک میں سمجھتا ہوں مینڈیٹری تھا, وہ تو پہلے ہی وائلیٹ ہو گیا سر. تو کیا چیز روک رہی ہے اس کو وائلیٹ ہونے میں آگے؟ میں تو صرف اس بات کر رہا ہوں, یہ بات نہیں کر رہا, آئین میں 90 دن کا پیریڈ ہے, 90 دن کے اندر الیکشن ہو جائے. لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے آئین کے ہوتے ہوئے بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن نہیں کرائے گئے سر. تو کیا چیز روک رہی ہے کہ آگے اگر جائیں؟ اس کا جواب جی, ایک تو پارلیمان نے اس سال کے بجٹ میں وہ تمام وسائل فراہم کر دیے ہیں جو اس وقت موجود نہیں تھے, نمبر 1. دوسرا, سیکیورٹی کے اداروں کی طرف سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ خاص طور پہ اگر نومبر تک انتخابات ہوتے ہیں تو ان کے پاس وہ ڈپلائمنٹس اویلیبل ہیں کہ پورے ملک میں سیکیورٹی کے ساتھ, تحفظ کے ساتھ ہم انتخابات ہو سکیں. تیسرا ایشو ہے سینسس کا. وہ کہ اس وقت جب کہ یہ تمام فیصلے آئے تھے مردم شماری کا عمل جاری تھا, ابھی مکمل نہیں ہوا تھا. اب جب کہ وہ مکمل ہوا ہے اور 2 صوبوں کے اس پر اعتراضات آئے ہیں, بعض جگہوں پہ ایک غیر یقینی اور مشکل صورتحال ہے, تو لہٰذا آئین یہ بھی کہتا ہے کہ جو لاسٹ نوٹیفائڈ سینسس ہے, جو کہ ہمارے پاس 2017 کا سینسس ہے, اس کے اوپر انتخابات ہونے چاہیے. تو ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. زبیری صاحب کو یہ یاد ہوگا کہ 2018 میں سینسس آ چکا تھا, اس کے ابتدائی نتیجے آ چکے تھے, لیکن ابھی وہ نوٹیفائی نہیں ہوا تھا. تو ہم نے ایک عارضی آئینی ترمیم کی تھی کہ 2018 کے انتخابات 17 کے سینسس پر ہو جائیں, اور وہ ہوئے. لیکن اس کے بعد پھر وہ پورا پروسیس ہوا اس کی ویریفیکیشن کا, اور بالآخر 2021 میں غالباً آ کے وہ نوٹیفائی ہوا. تو لہٰذا ہمارے پاس اب ایک نوٹیفائڈ سینسس. لیکن آپ نے اس سال اپریل 2023 میں نئے ڈیجیٹل سینسس کا نوٹیفیکیشن کرنا تھا, وہ نہیں ہوا. کیا یہ انکمپیٹنس نہیں ہے حکومت کی؟ جی نہیں, یہاں 2 صوبوں کے, اور ہمیں سب صوبوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے. کراچی میں بہت سیریس ایشو ہے, جہاں ایک سیاسی چپکلش ہے کہ سندھ کی دیہی اور شہری آبادی کا جو تناسب ہے اس میں ایک تناؤ ہے. اسی طرح بلوچستان میں بلوچ اور پشتون آبادی کے تناسب کا ایک تناؤ ہے. تو لہٰذا ان دونوں نے اعتراضات کیے جس کی بنیاد پہ یہ نوٹیفائی نہیں ہوا, ورنہ اگر یہ 2 میجر ایشوز نہ اٹھتے
تو غالباً اب تک سینسس نوٹیفائی ہو چکا ہوتا. تو آپ زبیری صاحب اس میں کیا کہیں گے، کیونکہ آپ تو کراچی والوں کا جذبات کو سمجھتے ہیں، تو اگر نئی مردم شماری کے بغیر الیکشن ہوتا ہے تو اس کو میں تو سمجھتا ہوں مردم شماری ہونی چاہیے. کراچی کی آبادی اس ملک کی بڑی تاریخ کا حصہ ہے کہ ہمیشہ کم دکھائی جاتی ہے. پچھلی سینسس میں 1,60,00,000 کراچی کی آبادی ہے. اگر مردم شماری ہوگی تو الیکشن آگے جائے گا. بالکل. دیکھیں اب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے. خود طاقت پاور جو تھی، جو پارلیمنٹ پریزیڈنٹ کے پاس تھی، پریزیڈنٹ مینز دا پرائم منسٹر، تو اب انہوں نے پاور دے دی ہے. الیکشن کمیشن کتنے عرصے میں یہ مردم شماری کروا سکتا ہے؟ سر دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا جب فیمس کیس چلا جس پہ سپریم کورٹ کی بڑی واہ واہ ہوئی، نہیں چیف جسٹس صاحب کی بڑی تعریف ہوئی کہ انہوں نے آج آئین کو بچا لیا، اس ملک کو بچا لیا. جب وہ فیصلہ دیا انہوں نے یہ نو کانفیڈنس والا، اسی میں انہوں نے پوچھا تھا الیکشن کمشنر صاحب سے، آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن اگر ہوئیں گے تو آپ کتنے دن میں کرا لیں. انہوں نے کہا 7 مہینے، دیٹ مینس اکتوبر تک، پچھلے اکتوبر تک. انہوں نے کہا اس وقت تک ہم یہ سینسس بھی کر لیں گے، ہلکا بندیاں بھی ہو جائیں گی. آج ہم اب جولائی میں بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب الیکشن کمیشن نے توہین عدالت کی ہے. سر کمیشن نے کئی سٹیجز پہ کی ہے. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں، جب انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننے سے منع کر دیا، جن نے انہوں نے توہین عدالت کی، لیکن سپریم کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے تو وہ نہیں لیا انہوں نے. چلیں، اگر انہوں نے نہیں لیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب. خرم دستگیر خان صاحب بہت شکریہ. ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ الیکشن جو ہے وہ اپنی جو مقررہ مدت ہے اس کے اندر ہی ہو جائے اور آئین پاکستان کی مزید تضحیک نہ کی جائے، اس کو مزید مذاق نہ بنایا جائے. اللہ کرے ایسا ہو جائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.